باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویجب فی الذبح لحدی التمتع جزء من الظعن وقد کمل سنہ 7 اشہر وکیلا ستتن او ثانیہ من غیرہ۔ پیش ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے مناسک منا کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ مناسک منا 3 ہیں۔ پہلا جو ہے وہ رمی جمرہ عقبہ تھا، وہ بیان ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ذبح اور قربانی کے بارے میں ہے جس کو ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حلق، وہ جو سر کو منڈوانا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی، تو مناسک مینا تمام ہو جائیں گے۔ ابھی دوسرا ہے مناسک مینا میں سے دوسرا جو ہے قربانی کرنا، اس کے بارے میں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شرائط قربانی کی 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انعام ثلاثہ میں سے جانور ہو، یعنی بھیڑ بکریاں، گائے بھینس اور اونٹ، ان میں سے وہ قربانی کا جانور ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تام الخلقت ہو، خلقت کے اعتبار سے وہ تام ہو، اس میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو، خلقت اس کی ٹھیک ہو، مکمل ہو، یعنی اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس کے اندر کا جو سینگ ہے، ایک ہوتا ہے سینگ ظاہر، ایک ہوتا ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے اندر والا سینگ، وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، دم کٹی ہوئی اس کی نہ ہو، دانت اس کے گرے ہوئے نہ ہوں، یہ مطلب ہے تام الخلقت کا، تام الخلقت ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط قربانی کی یہ ہے غیر محظول، وہ جانور کمزور بھی نہ ہو۔ دوبارہ ایک مرتبہ غور کریں، یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں آج آپ کی خدمت میں، مناسک منا کا دوسرا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ اعمال میں سے قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی میں پہلی تو یہ ہے کہ وہ انعام ثلاثہ میں سے ہو، گائے بھینس بھیڑ بکری اونٹ، ان میں سے ہونا چاہیے۔ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر وہ بھیڑ بکریوں میں سے ہے، بھیڑوں میں سے ہے تو جزا ہو، مذکر ہو، اور بھیڑوں میں سے ہے جزا ہو، مذکر ہو، جس کی عمر تقریباً 7 مہینے نہ مکمل ہو گئی ہو، 7 مہینے کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اگر بھیڑوں میں سے قربانی نہیں کر رہے ہیں، غیر ذان ہے یعنی بھیڑوں کے علاوہ، تو سنی ہونا چاہیے، یعنی گائے ہو یا بکری کا وہ ہے اگر، تو وہ جناب دوسرے سال میں داخل ہو، دوسرے سال میں داخل ہونا چاہیے۔ گائے کا بچہ ہے، گائے ہے تو وہ دوسرے سال میں ہو، اور بکری کا کوئی بچہ وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی دوسرے سال میں داخل ہونا چاہیے۔ بھیڑ کا اگر ہے جس کی قربانی کر رہے ہیں تو جزا ہو، یعنی اس کے 7 مہینے یا 6 مہینے اس کے مکمل ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یعنی گائے ہے یا بکری کا ہے بچہ تو وہ دوسرے سال میں داخل ہو، اونٹ ہے تو وہ جناب علی 6 سال کا ہو، 6 سال میں ہو۔ دوسری شرط آپ کو بتائی ہے قربانی کی کہ تام الخلقت ہونا چاہیے۔ تیسری قربانی کی شرط یہ ہے کہ وہ کمزور نہ ہو، غیر محظول، یعنی کمزور نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو گردے ہیں نا، ان پر کچھ چربی ہونی چاہیے، گردوں پر چربی ہو، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہو جائے گا غیر محظول، کمزور نہ ہو کہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے گردوں پر چربی ہونی چاہیے، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس بات کے لیے کہ یہ جو جانور ہے یہ غیر محظول ہے، کمزور نہیں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ فرماتے ہیں اس کے لیے زن کافی ہے،
زن کافی ہے، زن ہو گمان ہو کہ اس جانور کے اوپر چربی ہے۔ بتائے گا کون؟ اہل خبرہ، جو لوگ جانتے ہیں وہ معلوم کر کے بتا دیں، اور مطلب ہے زن حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جانور کمزور نہیں ہے تو کافی ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا تو مشکل ہے۔ جب اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ چربی ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے اوپر سے دیکھا ہے، تو اس کے لیے زن کافی ہے، غیر محظول ہونے کے لیے کہ اس پر چربی ہے، یہ بالکل کمزور نہیں ہے، اس کے لیے کیا آغا جان؟ زن کافی ہے، زن، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب زن ہو، اہل خبرہ جو وارد لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہو کہ یہ جانور کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجزی ہے، اگرچہ کمزور بعد میں ظاہر بھی ہو جائے، کیونکہ ہماری ذمہ داری زن پر عمل تھی، ہم نے زن کے اوپر کیا کیا آغا جان؟ عمل کیا ہے۔ دوبارہ سنو، غیر محظول جو شرط ہے جانور کی کمزور نہ، اس کے لیے زن کافی ہے۔ اگر بندہ اپنے زن کے اوپر عمل کر کے کرے اور بعد میں وہ کمزور بھی نکل آتا ہے تو پھر بھی کافی ہے، کیونکہ ذمہ داری زن پر عمل کرنا تھا، اس نے زن پر عمل کیا ہے۔ یہ بات اس کے خلاف ہے کہ جناب اگر اس کو زن ہو یہ جانور ٹھیک ٹھاک ہے، تام الخلقت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، زن ہو کہ یہ جانور ٹھیک ہے، اور جو دوسری شرط تھی تام الخلقت میں کہ یہ جانور ٹھیک ہے، بعد میں ناقص ظاہر ہو جائے، اس کی دم کٹی ہوئی تھی، یا فرض کریں کوئی اس کا کان کٹا ہوا تھا، ہم نے یہ زن کیا کہ یہ جانور ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن ناقص ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں یہ مجزی نہیں ہے۔ کیوں یہ مجزی نہیں ہے؟ کیونکہ خلقت جو ہے وہ ایک امر ظاہر ہے، اور یہ اس کے خلاف نکل آیا ہے، اس کی جو مطلب ہے خلاف نکلنا، اس کی نسبت اس حاجی کی تقصیر ہے کہ بھائی وہ دیکھ بھال تو لیتا، بھائی اس کی دم ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہیں، سارا کچھ اس کی دیکھ بھال کر لیتا، لہذا اس نے کیونکہ کوتاہی کی ہے، اس کی تقصیر ہے اس حاجی کی، لہذا جناب علی وہ جانور مجزی نہیں ہے، وہ جانور مجزی نہیں ہے۔ بچے کیا بات ہوئی ہے؟ اگر ایک جانور کے ٹھیک ہونے کا، تام الخلقت ہونے کا گمان ہو اور بعد میں ناقص ظاہر ہو جائے تو یہ مجزی نہیں ہے۔ کیوں مجزی نہیں ہے؟ کہتے اس میں اس کی غلطی بنتی ہے، تقصیر ہے اس کی، کیونکہ اس کو دیکھ بھال لینا چاہیے تھا، دیکھ بھال لینا چاہیے تھا، کیونکہ خلقت ایک امر ظاہری ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے دانتوں کو، کانوں کو، دم وغیرہ یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اس نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ لہذا وہ کافی نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ یہ جناب علی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہماری بات شروع ہونی ہے مستحبات، جو حیوان قربانی کا ہے اس کے مستحبات میں، حیوان قربانی کے مستحبات میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ مثلا کیا آغا جان؟ مستحب ہے اس حیوان کی جو قربانی والا ہے اس کے مستحبات کو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ مستحب ہے کہ یہ جانور قربانی والے کو عرفہ میں لایا گیا ہو، یعنی جب لوگ وقوف کر رہے تھے عرفہ میں تو یہ جانور قربانی والا بھی وہاں گیا ہو، یہ مستحب ہے۔ قربانی والا جانور ایسا ہونا چاہیے کہ جو عرفات کے میدان میں گیا ہو، مستحب ہے۔ سوال، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور عرفات میں گیا ہے؟ جو بندہ اس جانور کو بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا قول کافی ہے، وہ کہے کہ جناب میں اس جانور کو عرفات میں لے گیا تھا، وہ قاعدے تو کافی ہے۔
یہ بات مستحب ہے آگا جان، عرفہ میں اس جانور کو لے جایا جانا مستحب ہے۔ ایسا جانور قربانی کا کریں کہ جس جانور کو عرفات میں لے جایا گیا ہے اور عرفہ کے میدان میں وہ حاضر تھا، ایسے جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2 آگا جان، مستحب ہے کہ وہ جو معمول میں ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہو، سمینن، یعنی زیادہ ہو جو معمولاً اس میں معتبر ہے اس جانور میں، اس سے کچھ زیادہ ہو، موٹا ہو، سمین ہو، اس کی نسبت جو معمول میں ہوتا ہے اس سے وہ اس میں زیادہ کوئی چیز ہونی چاہیے اس کے اندر، یہ بھی مستحب ہے۔ ٹھیک ہے آگا جان، پھر کیا ہے، سمین کی پھر آگے توضیح دی ہے کہ وہ جو ہے ینظر و یمشی و یبرک فی السواد۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا ینظر و یمشی و یبرک فی السواد، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ینظر و یمشی و یبرک فی السواد کی 3 تفسیریں میرے بچوں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی آنکھیں، اس کی ٹانگیں، اس کا پیٹ، ٹھیک ہے، اور جہاں وہ فضلہ کرتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں یبعر فی السواد بھی ہے، اس کو ملا کر اس کے فضلہ کرنے کی جگہ جو ہے وہ کالوں، یعنی یہ جو مطلب ہے ینظر و یمشی و یبرک فی السواد کا کیا مطلب ہوا؟ ینظر آنکھیں، یمشی ٹانگیں، یبرک کا اشارہ ہے اس کا پیٹ، اور وہ جو روایت آگے آئی ہے نا یبعر فی السواد، اس سے مراد اس کا پاخانہ کرنے کی جگہ، یہ سارے جو جگہیں ہیں نا یہ مقام کالے ہونے چاہیے، آنکھ، ٹانگیں، پیٹ اور وہ فضلہ نکلنے کی جگہ کالے ہوں۔ ایک یہ تفسیر ہے اس کی۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے ینظر و یمشی و یبرک فی السواد، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس جانور کا زیادہ موٹاپے کی وجہ سے بڑا سایہ ہے، سایہ اس کا بڑا ہے، وہ دیکھتا ہے تو سائے میں، وہ بیٹھتا ہے تو اپنے سائے میں، گویا چلتا ہے تو اپنے سائے میں۔ یہ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے موٹاپے کو بتا رہا ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہوئی ینظر و یمشی و یبرک فی السواد کی؟ ٹھیک ہے، کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اس کا بہت بڑا سایہ ہو، دیکھے تو سائے میں دیکھے اپنے سائے میں، ٹھیک ہے، بیٹھے تو اپنے سائے میں، چلے تو اپنے سائے میں۔ یہ مجازن استعمال کیا ہے اس کے موٹاپے کو بیان کرنے کے لیے۔ اور تیسری تفسیر یہ کی ہے کہ وہ جو ہے جانور چرے، چلے، نظر کرے، فضلہ کرے سواد میں، اس سواد سے مراد سبزہ ہے، یعنی وہ سبزے میں چلے پھرے بیٹھے اتنا زمانے طویل ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سے کیا ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا ہے۔ اس سواد کا اشارہ سبزے کی طرف ہے کہ وہ سبزے میں ہی چرتا ہے، بیٹھتا ہے، نظر کرتا ہے، فضلہ ادھر ہی کرتا ہے زمانے طویل میں، کہ وہ موٹا ہو گیا ہے۔ یہ 3 تفسیریں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا مستحب ہے آگا جان، مستحبات قربانی میں سے، اور یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے اور گائے ہے تو وہ مؤنث ہونے چاہیے، اور اگر وہ بھیڑ سے کر رہے ہیں تو وہ مذکر ہونا چاہیے، بھیڑ کا جانور مذکر ہو، اونٹ کا اور گائے کا مؤنث ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ یہاں تک میرے خیال میں عبارت لے آتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ ویجب فی الذبح لہدی التمتع جزء من الظأن، واجب ہے ذبح کرنے میں لہدی التمتع، قربانی حج تمتع میں واجب ہے کیا، جزء من الظأن، زان سے کیا ہے جان، جزع، زان کس کو کہتے ہیں، بھیڑیں، یعنی بھیڑوں میں سے جزع مذکر ہو، یہ جزع کتنی عمر کا ہوتا ہے، قد کمل سنہ 7 اشہر، کہ جس کی عمر
کیا ہے 7 مہینے مکمل ہو گئی ہو، وکیل ستتن اور ایک قیل 6 مہینے کا ہو، او سنی من غیر ہی کی ضمیر جا رہی ہے زان کی طرف، یعنی زان کے علاوہ سنی ہو۔ سنی کیا ہے؟ وَهُوَ مِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، سنی وہ ہے، ٹھیک ہے نا، من البقر گائے میں سے، والمعز اور بکری میں سے، کہ ما دخل فی الثانیۃ یعنی سنۃ ثانیہ، وہ ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو۔ ومن الابل فی السادسۃ، اونٹ میں سے ہے تو 6 سال میں ہو، یہ پہلی شرط ہے قربانی کی۔ دوسری تام الخلقت، خلقت اس کی تام ہو، فلا یجزی الاعور، اندھا ہونا مجزی نہیں ہے، ولو بے بیاض علی عینہ، اگرچہ اس کی آنکھوں پر کیا آئی ہو آقا جان، سفیدی آ گئی ہو، یہ بھی مجزی نہیں ہے۔ والاعرج، لنگڑا مجزی نہیں۔ والاجرب، وہ حیوان جس کے بدن پر کوئی بیماری ہے، اجرب وہ بھی مجزی نہیں ہے۔ ومکسور القرن داخل، قرن داخل جس کے اندر کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں نا، ایک اوپر ہوتا ہے ایک اس کے اندر سے ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے، اندر کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَمَقْطُوعُ شَيْءٍ مِنَ الْأُذُنِ، کان سے کوئی چیز کٹی ہوئی ہے، ایک مرتبہ صرف سوراخ ہے سب کچھ اس میں، ایک مرتبہ کان سے کوئی حصہ اس کا کٹ کے چلا گیا، یہاں کٹا ہوا باہر نکل گیا حصہ اس کا مراد ہے۔ مقطوع شیء من الاذن، اذن کان سے کوئی چیز مقطوع ہے، کٹ گئی ہے۔ والخسی، خسی وہ ہے جس کے وہ جو بیضتین ہیں نا نیچے والے، وہ نکالے گئے ہیں، اصلاً ان کو نکال لیا گیا ہے، یہ بھی عیب شمار ہوتا ہے، مجزی نہیں ہے۔ والابتر، دم کٹا۔ وساقط الاسنان، جس کے دانت گر گئے ہیں، کیوں؟ لکبرن وغیرہ، لکبرن بڑھاپے کی وجہ سے دانت گر گئے ہیں، وغیرہ یا اس کبر کے علاوہ۔ والمریض، اور مریض ہے، یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جو مجزی نہیں ہیں۔ اما یہاں سے یہ جو ابھی بتانا ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اما شق الاذن من غیر ان یذهب منها شیء، اما کان کا پھٹ جانا بغیر اس کے کہ مینا اس اذن سے کوئی چیز چلی جائے، فقط تھوڑا سا کان میں سوراخ ہوا ہے، پھٹا ہے، لیکن کوئی کٹ کے گیرا میرا نہیں ہے، اس کا عیب شمار نہیں ہوتا۔ اما شق الاذن من غیر ان یذهب منها شیء، اما کان کا کٹ جانا بغیر اس کے کہ اس سے کوئی چیز چلی جائے، یہ وَسَقْبُهَا، اور اس کان اذن کا سوراخ، وَوَسْمُهَا، اور اس پر کوئی علامت ہے کان پہ لگ گئی علامت، وَقَصْرُ الْقَرْنِ الظَّاهِرِ، اور ظاہری سینگ کا ٹوٹ جانا، یہ وَفِقْدَانُ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ خِلْقَةً، سینگ کا اور کان کا خلقت از لحاظ خلقت نہ ہونا، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت سے ہی اس کے سینگ نہیں ہیں اور کان نہیں ہیں، یہ ورد الخصیتین، اس کے وہ جو ہے نا 2 بیضہ، اس کو مل کر رگڑ کر پانی کر دیا گیا ہے۔ رد الخصیتین، خصیتین انڈے نیچے والے، اس کو رگڑ دیا گیا ہے، مل دیا گیا ہے، نکالے نہیں گئے، یہ فلیس بنقص، یہ نقص نہیں ہے۔ ادھر سے لے کر یہاں تک، اما شق الاذن سے لے کر یہاں تک فلیس بنقص، یہ نقص نہیں ہے۔ وَإِنْ كَرِهَ الْأَخِيرُ، اگرچہ آخری کا قربانی کرنا مکروہ ہے۔ آخری کون؟ وہ جو رد الخصیتین ہے، جس کے خصیتین ملے گئے ہیں، پانی کر دیے گئے ہیں رگڑ کر، یہ کرنا کیا ایسا جانور مکروہ ہے۔ وَإِنْ كَرِهَ الْأَخِيرُ، اگرچہ آخری مکروہ ہے۔ تیسری شرط قربانی کی، غیر محذول، غیر محذول ہو، یعنی وہ جانور کمزور نہ ہو۔ کیا مطلب ہے کمزور نہ ہو؟ بِأَن يَكُونَ ذَا شَحْمٍ عَلَى الْكُلِّيَتَيْنِ وَإِنْ قَلَّ، یعنی کلیہ کہتے ہیں گردے، یعنی ان کے دونوں گردوں پر چربی ہو، ذا شَحْمٍ چربی ہو، وَإِنْ قَلَّ اگرچہ تھوڑی ہی ہو، یہ ہوتا ہے غیر محذول۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کمزور نہیں ہے؟ ظن کافی ہے، کیونکہ علم تو حاصل کرنا مشکل ہے۔ وَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ، فی اس غیر محذول میں ظن کافی ہے،
زن کیسا؟ المستند الی نظر اہل الخبرہ، جس کی نسبت اہل خبرہ کی نظر کی طرف ہے، اہل خبرہ نے بتایا ہے، لتعذر العلم بہی غالباً، چونکہ غالباً غیر محظول کا علم ہونا مشکل ہے، فمتا ظنہ کذالک اجزا وَإِنْ ظَهَرَ مَحْذُولًا لِتَعَبُّدِهِ بِظَنِّهِ، توجہ، فمتا ظنہ، جب غیر محظول کا ظن ہو، کذالک یعنی خبرہ اہل خبرہ کی نظر کے مطابق، فمتا ظنہ جب غیر محظول کا ظن ہو جائے، کذالک اہل خبرہ کے کہنے پر، اجزاء تو یہ مجزی ہے، توجہ، وَإِنْ ظَهَرَ مَحْذُولًا اگرچہ وہ قربانی کمزور بھی ظاہر ہو جائے، بعد میں کمزور نکل آئے، پھر بھی مجزی ہے، کیوں؟ لِتَعَبُّدِهِ بِظَنِّهِ، کیونکہ وہ ناسک یا حاجی اپنے ظن کا وہ متعبد بظن ہے، اپنے ظن پر یہ بندہ عمل کرے گا، بخلاف ما لو ظہر ناقصا فإنه لا یجزی، یہ اشارہ ہے اس دوسری شرط کی طرف جو کہا ہے تام الخلقت ہو، اس کو گمان ہوا کہ یہ جانور ٹھیک ٹھاک ہے، بعد میں ناقص ظاہر ہو گیا، گمان تھا ٹھیک ہے، ظاہر خلاف نکلا، ناقص نکلا، یہ مجزی نہیں ہے، بے خلاف ہے، ما لو ظاہر ناقصا، بے خلاف اس کے کہ اگر ناقص ظاہر ہو جائے، فإنه لا یجزی، تو یہ مجزی نہیں ہے، کیوں؟ لأن تمام الخلقت امر ظاہر، اس لیے کہ خلقت کا تمام ہونا ایک امر ظاہر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فتبین خلافہ مستند الی تکثیرہ، تبین خلافہ ظن کے خلاف ظاہر ہونا کی نسبت الی تکثیرہ، اس ناسک کی تکثیر پہ ہے، ناسک نے غلطی کی ہے، دیکھا بھالا کیوں نہیں، یہ عیب تو ظاہر ہوتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اس نے دیکھا کیوں نہیں، اس وجہ سے وظاہر العبارت ان المراد ظہور، توجہ، ظاہر العبارت ان المراد ظہور المخالفت فیہما بعد الذب، ظاہر عبارت یہ ہے کہ یہ ظہور مخالفت سے مراد فیہما دونوں میں، نقص ظاہری میں اور اس محظول ہونے میں، دونوں میں مخالفت کا جو ظہور ہے، بعد الذب ہے، ذب کے بعد مراد ہے، کیوں؟ اذ لو ظہرت تمام قبلہ اجزاکتن، اس لیے کہ اگر قبلہ ذبح کرنے سے پہلے تمام ہونا اس کا ظاہر ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے، اجزاکتن، تو یہ قطعاً مجزی ہے، اذ لو ظہرت تمام قبل ذبح سے پہلے اگر تمام ہونا اس کا ظاہر ہو جائے تو وہ مجزی ہے قطعاً، ولو ظہر الحذال قبلہ ما ظن سمنہ عند الشراء ففی اجزائہ قولان، فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے اگر کمزور نکل آتا ہے، جبکہ جب خرید رہے تھے تو اس وقت گمان یہ تھا کہ یہ تو موٹا ہے، خریدتے وقت موٹے ہونے کا گمان تھا، ذبح کرنے سے پہلے کمزور نکل آئے، تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اس بارے میں دو قول ہیں، اجود یہ ہے کہ یہ مجزی ہے، توجہ کرو، وَلَوْ ظَهَرَ الْحِذَالُ قَبْلَهُ، اگر لاغیر کمزور ظاہر ہو جائے قبل الذب مع ظن سمنہ، جبکہ اس ہادی کے موٹا ہونے کا گمان ہو، کب؟ عند الشراء، خریدتے وقت اس کے موٹے ہونے کا گمان تھا، خریدی تھی جب، ففی اجزائی قولان، اس کے مجزی ہونے میں دو قول ہیں، اجودہما الاجزاء، اجود قول یہ ہے مجزی ہے، نص ہے، وَإِنْ كَانَ عَدَمُهُ أَحْوَطَ، اگرچہ عدم اجزاء جو ہے وہ احوط ہے، وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ أَوْ مَعَ ظَنِّ نَقْصِهِ أَوْ هِذَالِ لَمْ يُجْزِهِ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ، اگر وہ اس ہادی جو قربانی اس کو خریدے، من غیر اعتبار، تحقیق کے بغیر خریدے، او مع ظن نقص، یا نقص اور اس کے ناقص ہونے کا گمان تھا پھر بھی خریدی، مع ظن نقص، نقص کے ظن کے ہوتے ہوئے، او ہدال، یا وہ لاغر اور کمزور تھی، ٹھیک ہے، اس کا ظن تھا، لم یجزے، تو یہ مجزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وَلَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ أَوْ مَعَ ظَنِّ نَقْصِهِ أَوْ هِذَالِهِ لَمْ يُجْزِ،
اگر وہ جانور قربانی کا خریدے بغیر تحقیق کے یا جب نقص کا گمان ہو یا لاغروں نے کہا لم یجزے تو یہ مجزی نہیں ہے، الا ان تظہر الموافقۃ قبل الذبح، مگر یہ کہ موافقت ظاہر ہو جائے قبل الذبح، ذبح کرنے سے پہلے موافقت ظاہر ہو جائے، ذبح نہیں کیا تھا تو پتہ چل جائے کہ یہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو تام ہے، یہ تو غیر معزول ہے، کمزور ممزور نہیں ہے، ذبح سے پہلے موافقت ظاہر ہو جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا الْإِجْزَاءُ لَوْ ظَهَرَ سَمِينًا بَعْدَهُ۔ اچھا یہاں ایک بات اور ہے کہ اگر اس نے ایک جانور کو ذبح کر دیا، کمزور تھا لیکن بعد میں ذبح کرنے کے بعد وہ بڑا ماشاءاللہ موٹا نکل آتا ہے تو وہ مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجزی ہے، ذبح کے بعد موٹا نکل آتا ہے تو مجزی ہے۔ وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا الْإِجْزَاءُ، احتمال قوی ہے اجزاء کا، لو ظَهَرَ سَمِينًا بَعْدَهُ، اگر ذبح کے بعد وہ سمین موٹا نکلتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دلیل لصحیحۃ عیس ابن القاسم عن صادق علیہ السلام، بخاطر صحیح عیس ابن قاسم امام صادق علیہ السلام سے۔ اب جناب علی یہ جو ابھی پڑھا آپ کی خدمت میں، یہ شرائط قربانی تھے، قربانی کی شرائط، ٹھیک ہے، وہ تھی قربانی کے جانور کی شرائط 3 تھیں۔ ابھی مستحبات بتانی ہیں اس حیوان کی، قربانی جو کر رہے ہیں اس کے مستحبات۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ مِمَّا عُرِّفَ بِهِ، مستحب ہے کہ اس حیوان کو مما عرف بہ، ٹھیک ہے، یعنی عرفہ اس کو لے جایا گیا، عرف بہ جس کو عرفات لایا گیا ہو، بتا بھی رہے ہیں اے حاضر عرفات وقت الوقوف، وقوف کے وقت وہ عرفہ میں حاضر ہو۔ وَيَكْفِي، کیسے پتہ چلے یہ حاضر تھا؟ وَيَكْفِي قَوْلُ بَائِهِ فِيهِ، قول بائعہ اس ہادی اور قربانی کے بیچنے والے کا قول کافی ہے، فی ہے اس حضور در عرفات، عرفات میں حاضر ہونے میں بائع کا قول کافی ہے۔ دوسری مستحب کیا ہے آغا جان؟ اس قربانی کے جانور کی سمینن، سمین ہو، موٹا ہو، زیادتاً علی ما یعتبر فیہ ہو، زیادہ ہو جو اس میں معتبر ہے اس سے یہ تھوڑا زیادہ ہو۔ ابھی وہ سمینن کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ ینظر و یمشی و یبرک فی السواد، نظر کرے فی السواد تو سیاہی میں، یمشی فی السواد چلے تو سیاہی میں، یبرک بیٹھے تو سیاہی میں۔ بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ 3 تفسیریں آپ کو کر کے دی تھی، اس سے یہ مراد ہے بھی آ بھی رہا ہے۔ الجار متعلق بالثلاثہ علی وجہ التنازع، یہ جو فی السواد ہے یہ جار متعلق ہے تینوں کے ساتھ بطور وجہ تنازع۔ ینظر فی السواد، یمشی فی السواد، یبرک فی السواد، وفی روایت و یبعر فی السواد، ایک روایت میں ہے کہ وہ یبعر فی السواد بھی آیا ہے، یبعر یعنی وہ فضلہ وغیرہ بھی سیاہی میں کرے۔ اب بات یہ ہو گئی کہ دیکھیں جی اس سے کیا مراد ہے جناب؟ ینظر فی السواد، یمشی فی السواد، یبرک فی السواد، یبعر فی السواد، 3 باتیں کر رہے ہیں۔ اما بکون هذه المواضع هي العین والقوائم والبطن والمبعر سودن، پہلی بات یہ ہے کہ یہ مواضع ہے، یا وہ مواضع یعنی آنکھ، قوام ٹانگیں، بطن شکم اس کا، والمبعر اس کے وہ جو پیشاب کرنے کا مخرج ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، وہ جگہ سودن کالے ہوں، آنکھ ٹانگیں شکم اس کا، پیشاب کرنے والا مقام مخرج کیا ہو؟ سودن کالے ہوں۔ دوسری تفسیر او بکون اذا ذل نظیم لسمنہ وعظم جثتہ بحیث ینظر فیہ ویبرک ویمشی مجازا فی السمن، بکون یہ ہادی یہ قربانی یعنی والا جانور، ذا ذل نظیم لسمنہ موٹے ہونے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ سایہ ہو، وعظم جثتہ اس کا جثہ جسم عظیم ہو، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ ینظر فیہ وہ سائے میں دیکھے، یبرک ہاں اور سائے میں وہ ہی بیٹھے، ویمشی سائے میں چلے، یہ کیا ہے؟ مجازن فی السمن، یہ مجاز ہے اس کے موٹاپے ہونے میں۔ او بکون ہی ایک تیسری تفسیر ہے، بکون ہی را و مشا و نظرا و برکا و بعرا فی السواد،
बेकौन ही वो जानवर कुर्बानी कर रहा, चरे चले, नज़र करे, बैठे, फुजला करे, फिर सवाद स्याही में। सवाद से क्या मुराद है? वाहुवल खुदरा, और वो सब्ज़ा है, सवाद से मुराद सब्ज़ा है। वल मर ज़मानन तवीलन फसमनुन लिज़ालिका, चरे ज़माना तवील में, उस सब्ज़ा में, तो उस वजह से वो क्या हो गया हो? मोटा हो गया हो। हाँ, कीला व तफसीरातो सलासतो मरवियतुन अन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये तीनों तफसीरें वारिद हुई हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। अगला मुस्तहब अगर जान, ये तकरीबन तीसरा मुस्तहब बन रहा है। पहला क्या था कि उसको मैदान अरफा में ले जाया गया हो, मैदान अरफा में वो जानवर गिया हो, उसकी कुर्बानी करो। दूसरा था समीन। तीसरा ये है कि वो क्या हो अगर जान, ऊँट और गाय है तो मुन्नस हूँ, भेड़ों का है तो वो मुज़क्कर हो। इनासन मिनल इबिल वल बकर, मुन्नस हो ऊँट और गाय से। ज़ुकरानन मिनल गनम, गनम से जो है तो वो मुज़क्कर हो, भेड़ से। व अफ़ज़लहु अल कबशो व तैसो मिनल ज़अन वल माज़े, अफ़ज़ल ये है कबशो, कबश जो है ना भेड़ों का है, मुज़क्कर भेड़ों का है जो मुज़क्कर भी हो, और तैस जो है वो बकरियों में से है जो कि मुज़क्कर है। मिनल ज़अन वल माज़, ज़ान भेड़ों में से, माज़ बकरियों में से है। ठीक है। व अफ़ज़लहु, अफ़ज़ल क्या है? अल कबशो व तैसो मिनल ज़अन वल माज़, बताया है कबश भेड़ों का है जो कि मुज़क्कर भी है, इसको क्या कहें, लेला। व तैस मिनल ज़अन, और तैस बकरियों में से है जो मसलन क्या कहें, बकरा। मिनल ज़अन वल माज़े, ठीक हो गई बात अगर जान। अब जनाब अली हमारे शुरू हो रहे हैं वाजिबात कुर्बानी, कुर्बानी के मेरे बच्चे वाजिबात, वाजिबात कुर्बानी में से पहली जनाब नियत है, नियत करना वाजिब है। कुर्बानी में नियत करना वाजिब है, ठीक है। अच्छा, नियत कौन करेगा? ज़ाबिह नियत करेगा, जो ज़िबा कर रहा है नियत वो करेगा। मालिक नियत कर ले, ठीक है, और ज़िबा करने वाला नियत ना करे तो वो काफ़ी नहीं है, नहीं वाजिब है। ज़ाबे ने तो नियत करनी है, लेकिन अगर वो हाजी साहब भी नियत कर ले, ज़ाबे भी कर ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़ाबे ने तो हर हाल में नियत करना है और वाजिब है। ठीक हो गई अगर जान। अच्छा जी, फिर मुस्तहब है कि वो कुर्बानी करने वाला हाजी ज़ाबे के ऊपर, ज़ाबे के हाथ पर अपना हाथ रखे, ठीक है। यानी क्योंकि ज़िबा करने वाला बंदा और है, हाजी साहब को तरीका नहीं आता, तो हाजी साहब अपना हाथ उस ज़ाबे के हाथ पे रख दें तो ये मुस्तहब है, ये मुस्तहब है। ठीक हो गई बात अगर जान। मैं आपको बता रहा था वाजिबात कुर्बानी में से पहला क्या था? नियत, नियत था। दूसरा क्या था? ज़ाबिह का नियत करना था, ज़ाबिह नियत करेगा, वाजिब है। और तीसरा अब इसको हम इस तरह बना सकते हैं कि उस कुर्बानी के क्या करना चाहिए अगर जान? 3 हिस्से करने चाहिए। कुर्बानी को तकसीम करना वाजिब है। एक हदिया है मोमिन को देना, दूसरा सदका है फ़कीरों को देना, और तीसरा खुद खाना है। 3 हिस्से करें कुर्बानी के, हदिया, सदका और खुद खाना, ठीक है। और जो खुद खाना है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी उनके हिस्सों के बराबर हो। मुसम्मा खाने जितना ही अपना रख ले, बाकी सारा उनको दे दे तो दे सकता है। तवज्जो फरमाइए। व तजिब नियत तो कबल ज़ब्ह, ज़बह से पहले नियत करना वाजिब है। मुकारिनतन लहू, जो कि उस ज़ब के साथ मिली हुई हो नियत। वल्लौ तअज़्ज़र अल-जम्उ बैनहा व बैन ज़िक्रि फ़ी अव्वलि क़द्दमहा अलैहि, अगर जमा करना मुश्किल हो बैनहा नियत को और ज़िक्र जो बिस्मिल्लाह है उसको, फ़ी अव्वलिही अव्वल ज़ब में क़द्दमहा अलैहि, क़द्दमहा तो नियत को मुक़द्दम करेगा ज़िक्र पर। मुख्तसरन मिन्हु अला अक़ल्लि, ज़िक्र पर इक्तफ़ा करेगा, अला अक़ल्लि अक़ल्ल ज़िक्र पर इक्तफ़ा कर लेगा। जमअन बैनल हक़्क़ैन, दोनों हक़ नियत और ज़िक्र को जमा करने की खातिर। नियत कौन करेगा?
وَيَتَوَلَّاهَا الذَّابِحُ نیت کو انجام دے گا ذابح سواء کان هو الحاج ام غیرہ چاہے وہ ذبح کرنے والا خود حاجی ہو یا غیر حاجی ہو. اذ یجوز الاستنابۃ فیہما اختیارا کیونکہ نیابت جائز ہے فیہما اس نیت اور جو ذابح ہے ان میں نیت کیا ہے ان دونوں میں استنابت جائز ہے. اذ یجوز الاستنابۃ استنابت جائز ہے فیہما اس نیت میں اور اس ذبح میں نائب بنا سکتا ہے بندہ اختیاراً حالت اختیاری میں. وَيُسْتَحَبُّ نِيَّتُهُمَا مستحب ہے دونوں نیت کریں حاجی بھی اور وہ نائب بھی جو ذبح کر رہا ہے وہ دونوں کا نیت کرنا مستحب ہے. ولا یکفی نیت المالک وحدہ تنہا مالک کے جو قربانی کا مالک ہے اس کا نیت کرنا کافی نہیں ہے مالک کی نیت کافی نہیں ہے. اچھا وَيُسْتَحَبُّ جَعْلُ يَدِهِ أَيَ النَّاسِكَ مَعَهُ مَعَ الذَّابِحِ لَوْ تَغَايُّرًا مستحب ہے ناسک کا ہاتھ رکھنا معه ذابح کے ساتھ ناسک کا ہاتھ ذابح کے ساتھ رکھنا مستحب ہے. لو تغایرن اگر تغایر ہو یعنی ذابح اور مالک الگ الگ ہیں ذابح کوئی اور ہے مالک کوئی اور ہے تو وہ بندہ جو مالک ہے قربانی کا وہ ذابح کے اوپر ذابح کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یہ مستحب ہے. آگا واجبات قربانی ایک نیت آگے وَيَجِبُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْإِهْدَاءِ إِلَى الْمُؤْمِنِ وَالصَّدْقَةِ عَلَيْهِ مَعَ فَقْرِهِ ٹھیک ہے. وَالْعَقْلُ یہاں سے آپ کی خدمت میں وَيَجِبُ قِسْمَتُهُ میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں نا شروع کریں گے میرے عزیز بھائیوں. موفق مؤید رہو سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.